السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین و مشاہدین، حمد و صلوات کے بعد اسلامی کیلنڈر کا 7واں مہینہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس مہینے کا اللہ رب العالمین کے یہاں ایک مقام اور مرتبہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسے اشہر حرم میں سے ایک مہینہ قرار دیا۔ لہذا اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ اشہر حرم میں سے ہے اور اس کا مقام اللہ رب العالمین کے ہاں ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر ایسی ساری چیزیں، ایسے عبادات اور ایسے بدعات اور ایسے اعمال ایجاد کر لیں جن کا تعلق قرآن اور سنت سے نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس شریعت کو نازل کیا اور اس کے حدود مقرر فرمائے، اور ہمیں اس شریعت کی اتباع کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا۔ بدعات و خرافات سے ہمیں دور رہنے کے لیے کہا، اور اللہ رب العالمین نے اپنے اوامر اور احکام کو بجا لانے کے لیے کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کے طریقے پر ہمیں چلنے کے لیے کہا۔ اور ایک بندے مومن کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، ان کے اوامر اور ان کے احکام کو بجا لائے، اور جن چیزوں سے منع کر دیا ہے ان چیزوں سے باز رہے۔ یہی چیز اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، کہ کسی مومن مرد اور عورت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد اسے اپنے امر میں کوئی اختیار نہیں، اور اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بہت ہی بڑے گمراہی میں چلا گیا، وہ صحیح راستے سے بھٹک گیا۔ لہذا ایک مومن کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے تعلق سے غور کریں کہ لوگوں نے کس طریقے سے اس مہینے کے اندر بہت ساری بدعتیں اور بہت سارے خرافات ایجاد کر لیے ہیں جن کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے۔ اس مہینے کے اندر سب سے پہلی بدعت جو لوگوں نے ایجاد کی ہے وہ صلاۃ الرغائب کے نام سے جانی جاتی ہے، جسے لوگ اس مہینے کے پہلے یعنی جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہیں اور مغرب اور عشاء کے درمیان ایک خاص نماز پڑھتے ہیں، اور جو 12 رکعت کی ہوتی ہیں، قرآن کریم کی صورتیں یا اسی طریقے سے چند آیات صحیح طریقے، مثال کے طور پر سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 12 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں، اور ہر 2 رکعت کے بعد یہ سلام پھیرتے ہیں۔ 12 رکعت ادا کرنے کے بعد پھر 70 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 2 سجدہ کرتے ہیں جس میں سبح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے، یا اسی طریقے سے اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس طریقے کے لوگ روایت بیان کرتے ہیں، لیکن میرے محترم بھائیوں، ہمیں جاننا چاہیے کہ ایسی کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے کوئی بھی عمل نہیں کیا، بلکہ یہ نماز 5ویں صدی ہجری کے اندر اس کا ایجاد ہوا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا، نہ ہمارے اسلاف میں سے ائمہ کرام میں سے کسی نے کیا۔ لہذا ہمیں ایسی بدعت سے دور رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر لوگ جانور ذبح کرتے ہیں۔ اس مہینے کے احترام میں اور اس کی تعظیم میں لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ جانور کا ذبح کرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی نبی، نہ کسی ولی، اور نہ اسی طریقے سے کسی بزرگ، یا نہ کسی مکان یا کسی آستانے یا کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان ایسے ہی جانور ذبح کرتا ہے کھانے کے لیے تو کر سکتا ہے، لیکن خاص طور سے
اس مہینے کی تعظیم کے لیے اگر وہ کرتا ہے تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلی طریقے کو، اس جاہلی عادت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انکار کیا، اس کی تردید کی، اور حدیث کے اندر بیان فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، کہ نہ ہی کوئی چیز فرع ہے اور نہ ہی عتیرہ۔ یہ عتیرہ رجب کے مہینے میں جانور کا ذبح کرنا اس مہینے کی تعظیم کے اعتقاد سے، لہذا یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر درست نہیں۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر عمرہ کرنا، لوگوں کا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں عمرہ کیا، اور یا اس مہینے کے اندر عمرہ کرنا اس کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں شریعت کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے، اور یہ چاروں عمرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ کے مہینے میں کیے۔ کوئی بھی عمرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی رجب کے مہینے میں ثابت نہیں ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس ایسے ہی عام طور سے عمرہ کرنا چاہتا تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس اعتقاد سے کہ اس مہینے کے اندر عمرہ کرنا یہ زیادہ اجر کا باعث ہے، ایسا درست نہیں ہے۔ یا اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر 22 رجب کو امام جعفر صادق کے نام کا کوڑے بھرنا، ان کے نام کا نذر و نیاز ماننا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس اعتقاد سے کہ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو جو بھی اس کی مرادیں ہیں اس کی پوری ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بھی درست نہیں، یہ ایک قسم کا شرک بھی ہے، اس لیے کہ غیر اللہ کے نام کا نذر و نیاز ماننا یہ شرک ہے۔ اور اسی طریقے سے اس مہینے کی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ 27ویں رات کو معراج کا جشن مناتے ہیں، اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رات میں اسراء اور معراج کرائی گئی، جبکہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسراء اور معراج کی تاریخ کے تعلق سے علماء کے درمیان، علماء کے مابین بہت زیادہ اختلاف ہے۔ اور اسی طریقے سے مہینے کے تعلق سے بھی کہ آیا یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے یا رمضان کا مہینہ ہے، بالفرض اگر مان بھی لیا جائے کوئی تاریخ یا کوئی مہینہ، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا کوئی اہتمام کیا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا اہتمام کیا، صحابہ کرام نے کیا، تابعین نے کیا یا تبع تابعین نے کیا؟ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایسی کوئی چیز ہم نہیں پاتے ہیں، لہذا میرے بھائیوں ہمیں ایسی چیزیں نہیں کرنی چاہیے جس کا قرآن اور سنت کے اندر جس کا کوئی ثبوت نہ ہو۔ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر یعنی کوئی نماز کا یا اسی طریقے سے خاص قیام کا اہتمام کرے، ایسا بھی کرنا درست نہیں ہے۔ یہ ساری عبادتیں ہیں، اور عبادتوں کے تعلق سے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ عبادتیں یہ توقیفی ہیں، جب تک ان کا کوئی ثبوت نہ ہو جب ہمیں اس کو نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ عبادات توقیفی ہیں، اس کے لیے قرآن اور سنت سے دلیل ہونی چاہیے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے ذکر کیا، بیان کیا کہ اس تعلق سے، اس مہینے کے تعلق سے کہ لم یرد فی فضل شہر رجب ولا فی صیامہ ولا فی صیام شیء منہ معین ولا فی قیام لیلۃ مخصوصہ فی حدیث صحیح یصلح للحجہ، کہ اس مہینے کے تعلق سے، رجب کے مہینے کے تعلق سے نہ ہی کوئی روزہ رکھنے کی، نہ اس کے خاص دنوں میں خاص روزہ رکھنے کی، معین کسی خاص دن میں روزہ رکھنے کی، نہ ہی اسی طریقے سے مخصوص رات میں قیام کرنے کی کوئی بھی صحیح حدیث وارد نہیں ہے جس کو حجت بنایا جائے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ہمیں انہی اعمال کو کرنا چاہیے جو قرآن اور سنت سے ثابت ہیں، اور ہمیں ان تمام امور سے دور رہنا چاہیے جو قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات و خرافات سے ہم تمام کو دور رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔